ناظرین، آج کا دوسرا یہ ویلاگ ہے، دوسری قسط ہے، پیج ہے 216، معارف و مسائل ہیڈنگ ہے، ویلاگ نمبر ہے 281، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 159۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس کا سب ہیڈنگ ہے مرشد و مربی کی خاص صفات۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 281، دوسری قسط، مرشد و مربی کی خاص صفات، یہ ہیڈنگ ہے۔ اگر ملک ہاتھ سے جاتا ہے جائے، تو اے کام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اگر ملک ہاتھ سے جاتا ہے جائے، تو اے کام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ بادشاہی۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے۔ معارف و مسائل، مرشد و مربی کی خاص صفات۔ صحابہ کرام رضی اللہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یعنی عشق اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہو گئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی پر حکم پر تنبیہ ہوئی یعنی تنبہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے، جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے یا رحمت سے مایوس بنا دے۔ اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ فَآصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس لغزش کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھاتا بالکل بے باک ہو گیا۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجے میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی۔ تو اس جسمانی اور روحانی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ حضور اکرم کے قلب مبارک میں صحابہ کرام کی طرف سے تقدر پیدا ہو جائے، جو ان کی ہدایت و تلقین میں مخل ہو جائے۔ اس کے لیے حضور اکرم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزش دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔ اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آ گئے۔ ایک یہ کہ حضور اکرم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز میں دیا گیا ہے جس میں آپ کی ثنا و تعریف اور عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے فَبِمَا رَحْمَةٍ کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلا دیا کہ ان صفات کمال کا آپ کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ پھر لفظ رحمت کو بصورت نکرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرام پر ہی نہیں بلکہ خود حضور اکرم پر بھی ہے کہ آپ کو ان صفات کمال کے ساتھ متصف فرما دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرما دیا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر حضور کے اندر نہ ہوتی تو اصلاح خلائق کا جو کام آپ کے سپرد ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا۔ لوگ آپ کے ذریعے اپنی اصلاح اور تزکیہ اخلاق کا فائدہ حاصل کرنے کی بجائے آپ سے بھاگ جاتے، اور اس مجموعہ سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب سے معلوم ہو گئے، اور
اصلاح و تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت اللہ اور اصلاح خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات ایسے اس کے اندر یعنی اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کر سکے اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لیے تند خوئی سخت کلامی اور زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ سخت کلامی، زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرما دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح یعنی صلح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے بلکہ عفو درگزر سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ یعنی آپ ان کے لیے اللہ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستگی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے لیے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرما دیں۔ اس پوری آیت میں مصلح یعنی مصلح و مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوسرے ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کے در پہ نہ ہونا بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، تیسرا یہ کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لیے دعا اور استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا۔ مذکورہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریقہ عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ، دوسرا سورۃ شورى کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ یعنی اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور بعض جگہ ضمنی طور پر مشورہ کی ہدایت فرمائی ہے، جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا عن تراض منہما وتشاور یعنی بچے کا دودھ چھڑانا ماں اور باپ دونوں کی رضامندی اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ بچے کا دودھ چھڑانا ماں باپ دونوں کی رضامندی اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ مشورے سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں۔ پہلا مسئلہ لفظ امر اور مشورہ کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورے میں اختلاف رائے ہو تو فیصلہ کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ناظرین، پہلا مسئلہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی لفظ امر اور شورا کی تحقیق۔ پہلا مسئلہ، لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عام معنی میں آتا ہے جو ہر محتم بشان قول و فعل کو شامل ہے۔ دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے جس میں قرآن کریم میں لفظ اولی الامر محمول ہے۔ تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لیے ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے، مثلا الا لہ الخلق والامر الیہ یرجع الامر کلہ ان الامر کلہ للہ امرہ الی اللہ۔
ناظرین یہ میں نے 4 آیتیں مختلف پڑھی ہیں، اور محققین کے نزدیک قل الروح من الامر ربی میں بھی یہی امر مراد ہے، یہ امر مراد ہے۔ اب قرآن کے ارشاد شاورہم فی الامر اور وامرہم شورا بینہم میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات سبھی خاص اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے لیے ہے جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے، اور لفظ شورا مشورہ مشاورت کے معنی ہے، کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا، اس لیے وشاورہم فی الامر کے معنی یہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلق معاملات بھی شامل ہیں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائے معلوم کیا کریں۔ اسی طرح سورۃ شورا کے آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے معنی یہ ہوئے کہ ہر قابل غور معاملہ میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستمرہ یہ ہے کہ باہم مشورے سے کام کیا کرتے ہیں۔ ناظرین دوسرا مسئلہ مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ 219 نمبر صفحے پہ ہے۔ دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، اس بارے میں قرآن کریم کی ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ حکم ہو یا حکومت ہو، خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملے سے، باہم مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت، ان میں مشورہ لینا واجب ہے۔ ابن کثیر بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں تو تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بھلے برے اور نافع و مضر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیات جو ابھی بیان کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے انترازن منہما وتشاور، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا باپ اور ماں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے اس لیے خاص طور سے عورت کے مشورے کا پابند کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں حضور اکرم کا ارشاد ہے، یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہو، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں بسند حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن و حدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ مثلا کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، حج کرے یا نہ کرے، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں ہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں۔ البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ حج کو اس سال
کیا جائے یا آئندہ، اور پانی کے جہاز سے جایا جائے یا ہوائی جہاز سے، اور خشکی کے راستے سے جایا جائے یا دوسرے طریقے سے، اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کن لوگوں میں خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرع اختیاری ہیں۔ ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا ہو، اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہا کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔ اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات میں نہیں، بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن و حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں، ان احکام میں بھی باہمی مشورہ مسنون ہے۔ اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں مصروف ہوں۔ نیز خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔ ترجمہ یعنی عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو، ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شورا کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل و رائے ہونا، اور دوسرا عبادت گزار ہونا جس کا حاصل ہے ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازمی ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ابھی تیسرا مسئلہ رسول اکرم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ یعنی کل۔ آج کے دونوں ویلاگ الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا جو کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہوگا تیسرا مسئلہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ وہ ہم آپ سے رکھیں گے کل۔ آج کے دونوں ویلاگ الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی، مولا ہیرے موتی سے مکان اس کو سجا دیتا ہے۔ بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔ جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی، مولا ہیرے موتی سے مکان اس کو سجا دیتا ہے۔ بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ چھوڑ اگر فرض نمازوں کو بھی جس نے قصداً، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے۔ چھوڑ اگر فرض نمازوں کو بھی جس نے قصداً، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے۔
رب کی مہراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز، سجدہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے، رب کی مہراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز، سجدہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔